نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 96 سورۃ الاعراف آیت نمبر 154 سے لے کر 168 تک انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ابھی بھی جاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما، اور جب سکتا چپ ہوا یا ٹھنڈا ہوا عن موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے الغضب غصہ۔ سکتا کا جو لفظ ہے سین کاف تا سے ہے، ترک کلام کو کہتے ہیں، یعنی موسیٰ جب چپ ہو گئے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اسی لیے یہ لفظ اس طرح سے استعمال ہوا ہے ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ سے غصہ۔ یہ غصہ انہیں اپنی قوم پر تھا، اور کیوں تھا اس کی وجہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، اور جب وہ واپس اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم کو اس حالت میں دیکھا تو بہت زیادہ ناراض ہوئے، ان کو ان کے اس عمل پر بہت زیادہ افسوس ہوا، اور ان کو جو تختیاں ملی تھیں جس پر تورات کے احکام تھے انہوں نے غصے میں ان تختیوں کو پھینک دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اخذ الالواح، پکڑ لی انہوں نے تختیاں اٹھا لیں جنہیں انہوں نے قوم کے اس غلط عمل کو دیکھ کر غصے سے پھینک دیا تھا۔ وفی نسختہا، اور اس کی تحریر میں، اس کے مضامین میں ہدن ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے ہم وہ جو لربہم اپنے رب سے یرہبون ڈرتے ہیں۔ اس نسخے میں یا پھر تورات کے اس مضمون میں ہدایت اور رحمت تھی، لیکن یہ ہدایت اور رحمت صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں ڈرنے کے لفظ آیا ہے یرہبون، اس کا روٹ ورڈ ہے رہبہ، شدت خوف کو کہتے ہیں۔ اس لفظ میں خضوع کا معنی بھی آتا ہے، آپ نے اس لفظ کو خشوع کے ساتھ پڑھا ہے، خشوع خضوع، خضوع کہتے ہیں عاجزی کو، جھکنے کو، تو اس لفظ یرہبون میں خضوع کا معنی بھی آتا ہے۔ تو ہدایت اور رحمت اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اس کی اطاعت کرے گا۔ جب بھی اللہ کا حقیقی ڈر کسی انسان کے اندر آتا ہے تو وہ سست نہیں ہوتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا، لازماً اس کا عمل اور رویہ بدلتا ہے، اور جب یہ چینجز آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت اور رحمت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی نسختہا ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، اور اس کی تحریر میں ہدایت تھی اور رحمت بھی ان لوگوں کے لیے وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تختیوں کو پھینکا تھا تو وہ ٹوٹ گئی تھیں، پھر انہوں نے انہیں جوڑ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے، حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ یہاں سمپلی یہ بتایا گیا کہ موسیٰ نے جو تختیاں پھینکی تھیں ان کو اٹھا لیا، اور جیسے اس کو اٹھایا تو اس میں کیا پایا، ان مضامین میں کیا پایا، اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کو پایا، اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت کو پایا۔ اب یہاں جو غور طلب نقطہ ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ رخصت ہوا تو وہ دوبارہ اپنے مشن پر فوکس ہو گئے۔ دیکھیں غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کوہ طور سے اپنا مشن لے کر آئے تھے، لیکن وہاں تو صورتحال ہی بدلی ہوئی تھی، قوم شرک میں پڑی ہوئی تھی۔ موسیٰ چاہتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ کہاں سمجھیں گے، یا پھر اس کام کو یعنی اس مشن کو مؤخر کر دیتے،
پوسٹ پون کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے خود کو ایموشنلی سیٹل کیا، اپنے غصے کو کنٹرول کیا، اور پھر دوبارہ سے اپنے مشن پر فوکس ہو گئے. ہم کیا کرتے جب ہمیں غصہ آتا ہے؟ تو ہم خود کو کتنا سنبھالتے ہیں، کتنا اپنے غصے کے دوران اپنی زبان کو، اپنے رویوں کو، اپنے چہرے کے تاثرات کو اور اپنے موڈز کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم سب نے اپنی اصلاح لینی ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب ہمارا غصہ چلا بھی جائے تو اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس نہیں جاتے، یعنی غصے کے بعد بھی ہم اسی غصے کے زیر اثر رہتے ہیں. تو ہمارا حال تو یہ ہے، کہنے کو غصہ چلا گیا ہے لیکن ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتے، کھانا نہیں کھاتے، یا پھر اپنے کام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. یہ ایموشنلی ویک ہونا ہے، جذباتی طور پر کمزور ہونا ہے. اگر آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا، جذباتی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا، کیونکہ جس انسان کے اندر ایموشنل ویکنیسز ہوتی ہیں وہ اپنے ہر کام کو چھوڑ بیٹھے گا جب کبھی اس کے انفیوریبل حالات آئیں گے. ایسے حالات جو اس کو سوٹ نہیں کرتے، جو اس کو پسند نہیں آتے، ان حالات میں وہ اپنے کام کو چھوڑ بیٹھے گا. تو جو شخص اپنے مشن کے ساتھ سچا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کو اپنے کام میں رکاوٹ بننے نہیں دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے بالکل ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے انسان پر جذباتی کیفیات آتی رہتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جذبات سے عاری ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات تو بالکل بھی درست نہیں ہوگی. انسان ہونے کے ناطے ہم سب پر جذباتی کیفیات آتی ہیں، لیکن جو شخص اپنے کام کے ساتھ سچا ہوتا ہے، اپنے مشن کے ساتھ سچا ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو اپنے کام کے آگے رکاوٹ نہیں بناتا. وہ خود کو ان جذباتی کیفیات میں سنبھالتا ہے، وہ اپنے جذبات کو اپنے کام کے راستے میں حائل نہیں ہونے دیتا. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم نے بھی خود کو مضبوط کرنا ہے. مختلف قسم کے حالات ہم سب دیکھتے رہیں گے، ان حالات میں اپنی آخرت کو نہیں بھولنا ہے، اپنے کام کو نہیں بھولنا ہے، اپنے مشن کو نہیں بھولنا ہے. اور ہم سب واقعی اس اعتبار سے بہت کمزور ہیں. ذرا سا کسی نے ڈانٹ دیا یا کوئی کام غلط ہو گیا تو ہم فوراً سے اپنے آپ کو پیچھے کرنے لگتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے دین کے کام کے حوالے سے جب کبھی ہم خود کو پیچھے کریں گے، ہم کیا خود کو پیچھے کریں گے، اللہ ہمیں کتنے قدم پیچھے کر دے گا. اور ہم سب کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں چلا رہا ہے. اور جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، مثلا جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، مثلا جیسے ہم پڑھا رہے ہیں، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اس کے بینیفٹس ہم دنیاوی زندگی میں بھی اٹھاتے ہیں، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہم دنیاوی زندگی میں بھی اٹھاتے ہیں. دیکھنے والی نگاہ چاہیے، بصیرت کی نگاہ چاہیے نا، جس سے ہمیں پتا چلے کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں الحمدللہ. اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی ایسی مخلوق ہے جو ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے. ان گنت مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں پہ لگا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، جس میں مچھلیاں ہیں، چونٹیاں ہیں. یہ وہ مخلوقیں ہیں کہ جن کو گن نہیں سکتا کوئی بھی. پھر فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں. تو جو ہمارا مشن ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اس کے دین کو سرو کرنے کا، یہ مشن کسی بھی جذباتی کمزوری کی نظر نہ ہو جائے. اب یہ ہے کہ غصہ تو سبھی کو آتا ہے، اور غصہ غیرت کی علامت ہے. ہر غلط چیز پر آنا چاہیے، ٹھیک ہے. لوگوں کا غصہ کئی قسم کا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن دیر سے جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے. کون سے لوگ بہتر ہیں؟ لاسٹ والے، جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. اور پھر دوسرے درجے پر وہ لوگ بہتر ہیں کہ جن کو غصہ جلدی آتا ہے پر جلدی چلا جاتا ہے. یعنی غصے کو جلد ہی کنٹرول کر لینا چاہیے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غصے کو بے ڈھنگے طریقے سے نکالتے ہیں، اور اس میں چیخنا چلانا،
زبان کا غلط استعمال عام ہے۔ غصے کو قابو کرنا ہمارا دین سکھاتا ہے الحمدللہ، اور یہ بات ہم پیچھے قرآن میں پڑھ بھی چکے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو قابو کرنے والے، غصے کو پی جانے والے۔ تو غصے کو قابو کرنا ہمارا دین سکھاتا ہے، اور اس کے علاوہ غصے کو چینلائزڈ کرنا، یعنی اس کو سیدھی راہ دکھانا۔ یعنی اگر آپ کو کسی غلط بات پر غصہ آیا ہے تو آپ چیخ چلا کے زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ ایک جذباتی رویہ شو کر دیں گے بس۔ غصے کو چینلائز کرنا کیا ہے کہ آپ اس آنے والے غصے کے تحت سمجھیں کہ اصلاح کیسے کرنی ہے، اس غصے کو بھی سیدھی راہ دکھائیں، اور ایک مہذب انداز میں غصے کا اظہار کرنا کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن بے ڈھنگے طریقے سے غصے کو ظاہر کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ انتہائی بد اخلاقی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ غصے میں وہ بات منہ سے نکال جاتے ہیں جو کہ نہیں نکالنی چاہیے، بعد میں کیا کرتے ہیں؟ افسوس۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو کہ بعد میں تمہیں پھر سوری کہنا پڑے، کیونکہ جو الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں وہ دوبارہ نہیں لیے جا سکتے، وہ ایک دفعہ بس بول دیے گئے سو بول دیے گئے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غصے کو اب پرے کر کے اپنے مشن کی طرف فوکس ہو رہے ہیں، اور یہاں ہم سب کے لیے عمل کے اعتبار سے یہ چیز مل رہی ہے کہ ہم سب بھی اگر کسی ایسے سچویشن سے گزرتے ہیں جس میں ہمیں بہت زیادہ غصہ بھی آ جاتا ہے تو فوراً سے اس کو ہم کنٹرول کریں اور اپنے کام پر دوبارہ سے توجہ کریں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلاً لوگوں کو لمیقاتنا ہماری ملاقات کے لیے، فلما پھر جب اخذتہم الرجفۃ پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قال اس نے کہا یا اس نے عرض کی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے عرض کی، ربی اے میرے رب، لو شئت اگر تو چاہتا، اہلکتہم ہلاک کر دیتا ان کو، من قبل اس سے پہلے، وإیائی اور مجھ کو بھی، اتہلکنا کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما بوجہ اس کے جو، فعل السفہاء کیا کچھ بے وقوفوں نے، منا ہم میں سے، ان ہی نہیں ہے یہ الا مگر فتنتک آزمائش تیری، یعنی تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو دلو تو بھٹکاتا ہے، بہا ساتھ اس کے، من تشا جس کو تو چاہتا ہے، وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشا جس کو تو چاہتا ہے، انت ولینا تو ہی دوست ہے ہمارا، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت اور تو خیر الغافرین سب سے اچھا ہے معاف کرنے والوں میں سے۔ اب یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے بارے میں بہت ساری آراء آتی ہیں کہ یہ واقعہ اس اعتبار سے ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا تھا اور ان کو کوہ طور پر لے جا کر ایک اہم کام کے لیے جانا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے 70 آدمیوں کا انتخاب کریں، تو انہوں نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں باہر لے گئے تاکہ وہ اپنے رب سے دعا کریں۔ انہوں نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے ہم میں سے پہلے کسی کو نہ دیا ہو اور نہ ہمارے بعد کسی کو دے۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو ناپسند کیا اور انہیں زلزلے نے آ پکڑا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ ابن عباس بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے جو قبائل تھے ان میں سے ہر قبیلے میں سے 6 لوگوں کو چنا گیا تھا، یہ سردار قسم کے لوگ تھے، ان کو چنا تھا، اور یہ تقریباً 72 ہو رہے تھے، کیونکہ کتنے قبائل تھے ان کے کسی کو یاد ہے؟
12 قبائل تھے. 12 قبائل میں سے جب ہر قبیلے سے 6 بندوں کو چنا گیا تو یہ 72 لوگ ہو رہے تھے. پھر ان کو کہا گیا کہ ہمیں 70 لوگ لے کر جانے ہیں, اسی لیے 2 جو ہے وہ خوشی سے وڈرا ہو جائیں. تو ان میں سے 2 لوگ خوشی سے وڈرا ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں آتے, باقی 70 لوگ گئے تھے. یہ 70 لوگ کیوں لے کر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے. اب جب انہوں نے دعائیں کی تو ان دعاؤں میں انہوں نے ایک ایسی دعا کی جو دعا اللہ کو پسند نہیں آئی, اور وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے ہم میں سے پہلے کسی کو نہ دیا ہو اور نہ ہمارے بعد کسی کو دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں آئی, زلزلہ آیا اور وہ وہیں سارے کے سارے مر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی. اس دعا کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے بھی کرتی ہوں. سدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے کچھ آدمیوں کو لے کر آئیں تاکہ وہ بچڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے معذرت کریں, اور اس سلسلے میں وقت کا تعین بھی کر دیا گیا. پھر یہ منتخب لوگ کوہ طور پر حاضر ہوئے تاکہ وہ معذرت کریں, توبہ کریں. لیکن جب وہ مقررہ جگہ پر آئے تو کہنے لگے کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو نے اللہ سے کلام کیا ہے لہٰذا تو ہمیں اسے دکھا بھی دے. تو انہیں بجلی نے آ پکڑا اور وہ سارے کے سارے مر گئے. اب جب یہ سچویشن ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کی کہ اے اللہ تو نے بنی اسرائیل کے بہترین لوگوں کو ہلاک کر دیا. کیونکہ آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو چنا تھا وہ سردار قسم کے لوگ تھے اور اس پوری قوم کے بیسٹ لوگ چنے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے بنی اسرائیل کے بہترین لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے, ملاقات کے وقت میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ یعنی اب مجھے واپس اپنی قوم کے پاس جانا ہے, میں کیسے ان کا سامنا کروں گا؟ اے میرے پروردگار تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا. اب یہاں پر اس تفصیل میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرائی, یا پھر اس آیت کے مطابق زلزلہ آیا اور یہ سارے کے سارے مر گئے. محمد بن اسحاق وہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اچھے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے پاس چلو, تم نے جو کچھ کیا ہے اس سے اس کی توبہ کرو اور اپنی قوم کے ان باقی لوگوں کی طرف سے بھی توبہ کرو جنہیں اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. روزے رکھو, طہارت اور پاکیزگی اختیار کرو, کپڑوں کو بھی پاک صاف کرو. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی میعاد کے مطابق انہیں لے کر کوہ طور پر چلے گئے. اس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ ہی کی اجازت سے آیا کرتے تھے, وداؤٹ پرمیشن نہیں جا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ پرمیشن دیتے تھے تو ہی وہ اس پہاڑ پر آیا کرتے تھے. ان 70 آدمیوں نے اسی طرح کیا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا. یعنی انہوں نے روزے رکھے, طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کیا اور اسی طرح سے کپڑوں کو پاک صاف رکھا اور ایز اٹ از انسٹرکشنز کو فالو کیا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا. پھر وہ اللہ کی ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے تو وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ دعا کرو کہ ہم بھی اپنے رب کے کلام کو سن سکیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں. جب موسیٰ پہاڑ کے قریب ہوئے تو پہاڑ پر ایک بادل آ گیا اور وہ سارے پہاڑ پر چھا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم بھی قریب ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے بات کریں گے تو تم اللہ تعالیٰ کی بات چیت کو سن سکو. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جب کلام فرمایا کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکنے لگتا تھا جسے کوئی بھی انسان دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا. جس ٹائم پر یہ کمیونیکیشن چل رہی ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام کا ماتھا اتنا زیادہ شائن کرتا تھا کہ کوئی انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پردے میں کر دیا کیونکہ جب روشنی سر سے نکلے گی, ماتھے کے پاس سے نکلے گی تو یہ جو 70 آدمی تھے وہ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کور کر لیا. قوم کے لوگ بھی قریب آ گئے حتیٰ کہ جب وہ اس بادل میں داخل ہو گئے اور سجدے میں گر گئے تو انہوں نے اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو, اور جب اس سے فارغ ہو گئے تو یہ بادل چھٹ گیا اور موسیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ کہنے لگے کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں تم پر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی پہلے انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی کمیونیکیشن کو سننا ہے,
اور جب یہ کمیونیکیشن ان کو سنوا دی گئی تو انہوں نے نیکسٹ مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. تو اس وقت انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور یہی بجلی ان پر گری تو ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور یہ سب کے سب مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کی, اے میرے پروردگار, اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا. تو اس تفصیلات کے مطابق بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی کمیونیکیشن کو سننے کا مطالبہ کیا, پھر اس مطالبے میں اضافہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوئے اور ان پر زلزلہ بھیجا یا پھر بجلی گری. بجلی کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے, آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ایک اور تفصیل بھی آتی ہے. ایکچولی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی, شرک کیا تھا, تو آپ سب جانتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا. اب اس کے بعد اجتماعی توبہ کا مرحلہ تھا جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کے 70 سرداروں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر حاضری کے لیے روانہ ہو گئے. جیسے ہی وہاں پہنچے تو زلزلہ آ گیا اور سب کے سب مر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ, جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا اس کی وجہ سے تو سب کو ہلاک کر دے گا. جیسے ہی یہ سب وہاں پہنچے تھے تو انہوں نے سب نے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی تھی, اور یہ سب اسی چیزوں میں بھی مصروف تھے کہ اچانک زلزلہ آ گیا تھا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے اللہ, اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے یہاں آنے سے پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا. اے اللہ, تو ہم میں سے کچھ نادانوں کی سزا سب کو دے گا. ایکچولی وہ لوگ تو جنہوں نے شرک کیا تھا وہ تو قتل کر دیے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں زلزلے سے ختم کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنے سے اپنی قوم کو منع نہیں کیا تھا, تو یہ سزا ان کو اس وجہ سے ملی. اور اس بات کو بتانے والے ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, پھر اسی طرح سے مجاہد, قتادہ, ابن جریر, یہ بڑے بڑے مفسر ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت سے منع نہیں کیا تھا, اسی وجہ سے ان پر یہ زلزلہ آیا تھا, اور اس زلزلے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مر گئے. تو حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر تو پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب میرا بنے گا کیا, کروں تو کروں کیا. بہت حیران اور پریشان کھڑے تھے, کیونکہ قوم کے پاس آتے تو قوم پہلا سوال کیا کرتی کہ آپ کے ساتھ جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ کہاں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے؟ اسی ٹینشن میں تھے, اسی پریشانی میں تھے کہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں, کیونکہ مومن کا وتیرہ کیا ہے, جب وہ پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, اللہ سے رجوع کرتا ہے, دعا کرتا ہے. اور یہی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی, اللہ سے دعا کرنا بہترین حل ہے. تو آخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ, انہیں اور مجھے ہلاک کرنا ہی تھا تو قوم کے سامنے کرتا تاکہ مجھ پر کوئی الزام نہ آتا. اب تو سیدھا سیدھا انہوں نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرانا ہے, اور تیرے اعلانیہ دیدار کا مطالبہ کچھ لوگوں نے کیا, سب نے نہیں کیا, لیکن سزا سب کو ملی. انشاءاللہ اب آیت کو ہم اس تفصیلات کے ساتھ پڑھیں گے تو میں آپ کو واضح کروں گی کہ کچھ لوگوں نے صرف مطالبہ کیا تھا, سب نے نہیں کیا تھا, لیکن سزا سب کو ملی. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے ان مطالبہ کرنے والوں کو دوسرے لوگوں نے روکا بھی نہیں, تو سزا پھر سبھی کو ملی. کیونکہ اگر کوئی غلط ہوتے ہوئے روکتا نہیں ہے تو قصوروار وہ بھی ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی غلطی ہے, کچھ لوگ گمراہ ہو گئے, زیادہ تر لوگ تو درست رہے, لہٰذا ہم پر رحم فرما. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا اور ان لوگوں کو دوبارہ زندگی دی. یہ وہ اسپیشل لوگ تھے جنہوں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے سنی اللہ کی بات چیت. اور یہ وہ اسپیشل لوگ تھے کہ جو اس دنیا کی زندگی میں 2 بار موت کا سامنا کیے, یعنی ایک بار مرے, پھر دوبارہ زندہ کیے گئے, پھر مرے اپنی طبعی موت. اب آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ, اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ, اپنی قوم سے 70 رجولا, 70 لوگوں کو, لِمِیقَاتِنَا, ہماری ملاقات کے لیے. اب یہ کون سی ملاقات تھی, کس بارے میں تھی, یہ آپ کو واضح کر دیا گیا. فلما, پھر جب اخذتہم الرجفۃ, پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. اب یہ زلزلہ ان پر کیوں گرا یہ بھی واضح کر دیا گیا.
قال، اس نے عرض کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اور ربی اے میرے رب، لو شئت اگر تو چاہتا، اہلکتہم ہلاک کر دیتا ان کو، من قبل اس سے پہلے، یعنی یہاں آنے سے پہلے، وإیایا اور مجھ کو بھی، اتہلکونا کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما بوجہ اس کے جو فعلا کیا السفہاء کچھ بے وقوفوں نے، منا ہم میں سے. یہاں پر اس ٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ مسٹیک کی تھی. 70 لوگوں میں سے بعض نے یہ کام کیا تھا. اور یہاں اگر آپ منا کو سرکل کر لینا، اس لفظ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ مسٹیک کی تھی. سب نے نہیں کیا تھا. جنہوں نے بھی دعا میں یا اللہ کو دیکھنے کا غلط مطالبہ کیا، باقیوں نے ان کو روکا نہیں، اس لیے سزا سب کو ملی. تو ایک دوسرے کو حق نہ بتانا بھی خسارے کا کام ہے. دیکھیں، کوئی بھی شخص اگر غلط کام کر رہا ہوتا ہے اس کا اثر دوسروں پر آتا ہے. اگر ہم غلط کرنے والے کو روکیں گے نہیں تو وبال صرف اسی پر نہیں آئے گا، وبال ہم پر بھی آئے گا. پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر آزمائش تیری طرف سے. یہ جو 70 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو بہت بڑا امتحان ہے، یہ تو بڑا مشکل وقت آ گیا ہے. میں اپنی قوم کے لوگوں کو کیسے فیس کروں گا؟ یہ تو لازماً مجھے قصوروار ٹھہرائیں گے. اس فتنے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہدایت پر رہیں گے اور کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اسی کا ذکر وہ آگے کر رہے ہیں، تو تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو بھٹکاتا ہے ساتھ اس کے جس کو چاہتا ہے اور تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. آزمائش یا تو ہدایت دے گی یا پھر گمراہ کر دے گی. ہدایت کن کو ملتی ہے آزمائش کے ٹائم پیریڈ میں؟ جو فوری طور پر یہ سوچتے ہیں کہ میری غلطی کہاں ہوئی اور وہ اپنی اصلاح کرنے کی نیت رکھتے ہیں. جیسے ہی ان کو اپنی غلطی پتہ چلتی ہے وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا معاملہ بھی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش ہدایت کا سبب بنتی ہے. کچھ لوگ آزمائش میں اپنی غلطی کو نہیں مانتے، ناشکری کرتے ہیں اور تعویلیں دیتے ہیں. تو ایسے لوگ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو شیطان پھر بدگمان بھی کر دیتا ہے. کس سے؟ اللہ سے یا پھر اللہ کے بندوں سے. تو آزمائش، امتحان، مشکل وقت اللہ کی طرف سے جب کسی کو بھی ملتا ہے، یا تو وہ اس میں ہدایت پا لیتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، یا پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، انت ولینا، تو ہی دوست ہے ہمارا، تو ہی ہمارا سرپرست ہے. فاغفر لنا، پس بخش دے ہم کو، وارحمنا، اور رحم فرما ہم پر، وانت، اور تو ہی خیر الغافرین، سب سے اچھا ہے معاف کرنے والوں میں. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہٰذا ہمیں، یعنی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. یہاں جو فغفر لنا کا لفظ ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے غین فارا. غفرہ کے معنی پردہ پوشی کرنے اور گناہ کی وجہ سے مواخذہ نہ کرنے کے ہوتے ہیں. غفرہ کا کیا معنی ہے؟ پردہ پوشی، کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو چھپا دے. اور اس میں ایک اور معنی کیا آتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے مواخذہ نہ کیا جائے، یعنی غلطی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، نہ اس کی سزا ملے نہ وہ کسی کے سامنے آئے. اور یہ مغفرت کے ساتھ جب رحمت کو بھی ملا دیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، فاغفر لنا وارحمنا، مغفرت کے ساتھ جب رحمت کو بھی ملا دیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مستقبل میں اس طرح کے گناہ میں مبتلا نہ کرے. اللہ تعالیٰ آئندہ ہم ایسا کوئی مطالبہ نہ کریں، ہمیں تو اس کی ہدایت دے، توفیق دے کہ مستقبل میں ہم کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکالیں. وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور تو سب سے اچھا ہے معاف کرنے والوں میں.
تیرے جیسا کون معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار اس بہت بڑے واقعے میں کیا نظر آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو چن کر کوہ طور پر لے کر گئے تھے اور بہت اہم کام کے لیے لے کر گئے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ایک ساتھ زلزلے سے سب کے سب مار دیے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام اس تکلیف میں اور اس مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے ہم پر. فوراً سے اپنی آزمائش کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم امتحان میں ڈال دیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کرتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی قدرت کا اظہار کرتے ہیں. کس بات سے؟ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء. اللہ تیری قدرت، اس کے آگے ہم کچھ بھی نہیں. ہدایت بھی تو دیتا ہے، گمراہ بھی تو ہی کرتا ہے. اور بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں امتحان کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے. اس میں انسان اگر اپنی غلطی مان لے تو نکھر جاتا ہے، اور اگر غلطی نہ مانے، شکوہ کرے، تو پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. امتحان کا وقت بڑا ہی نازک ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی بھی ایسی سچویشن ہماری زندگی میں بھی آ جائے جس کو ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ انتہائی بڑی مشکل ہماری زندگی میں آ گئی ہے، تو اس مشکل میں خود کو اللہ سے جوڑنا، صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرنا اور کثرت سے استغفار کرنا، دعائیں کرنا ہی ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے. عمومی طور پر جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم بلیمنگ ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں، یعنی دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ ایشو آ گیا اور فلاں میری زندگی میں آیا تو یہ مسئلے مسائل شروع ہو گئے، یا یہ چیز ہوئی تو اس وجہ سے ہم یہ مسئلے دیکھ رہے ہیں. اس مشکل وقت میں خاموش رہنا، کوئی نیگیٹو بات منہ سے نہ نکالنا، اور صرف استغفار کرنا، درود پاک پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا، اللہ سے رجوع کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہی بہترین عمل ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب انسان شکوہ شکایات کرتا ہے یا تعویلیں دیتا ہے تو وہ اپنے ڈپریشن میں اور اضافہ ہی کرتا ہے. تکلیف کا ایک ٹینشن ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے نا. اب اس ڈپریشن کو کم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ سے دعا کر کے. اور اس ڈپریشن میں اضافہ کس چیز سے کیا جا سکتا ہے؟ ٹینشن لے کے، شکوہ کر کے، بلیمنگ ایٹیٹیوڈ اپنا کے.